نبی حضور کی راہوں میں میں نے ایک شخص کا تذکرہ چھیڑنا ہے، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا نام سلمان ہے اور اس کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس تھی۔ اس سلمان کو آئے زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرا والد مجوسی تھا اور اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، اور پھر کھیتی باڑی کے لیے مجھے اس نے گھر سے باہر نکالا، سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا۔ کہا اس وقت تک کہاں تھے؟ سلمان کہتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی۔ فرماتے میں نے فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے اور میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی۔ بھائی جان اللہ کی عادت ہے، اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے کہا کہ تو نصیبین چلا جا، وہاں ایک عالم ہے وہ تیری شفیع کرے گا۔ فرماتے میں نے اس کی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا سراپا سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ تو اس نے کہا سلمان بخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات ہوئی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے۔ کہا سلمان خبر سنے گا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کہا سنا بھی دینا۔ کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو چلے میدانوں کے درمیان وہ تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہو۔ کہا اگر سلمان تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی۔ سرے راہ مجھے بنی قلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن ظالم تھے۔ ایک جگہ پہ جا کر کے انہوں نے مجھے جھکڑ دیا، غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے بھائی، بڑے دھکے کھائے۔ کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب بلکہ اس کی غلامی میں رہا، اور کہتے پھر اس نے مجھے ایک اور یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڑیکنے لگے، روزانہ وہ راہیں تکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے کہہ دیا دیوانے جس کی راہوں میں کھڑے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے سلوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلنا پڑا، انتظار کی راہوں میں کھڑا ہونا پڑا۔ فرماتے پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے آئے۔ سلمان ایک دن باغ میں تھے اور کھجور کے درخت پہ چڑھے تھے اور اس کی خدمت میں لگے تھے۔ اچانک سلمان کہتے میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا،